بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قرآن کریم میں احسن القصص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ کہا گیا۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصر کی شہزادیوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کی دعا کیوں کی، یوسف علیہ السلام کو قید کتنے سال ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام وہ کون سے خواب کی تعبیر بتائی جس سے آپ علیہ السلام کو 16 سال بعد قید سے رہائی حاصل ہوئی۔ لہذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آتے ہی ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے اور ان کا حسن جمال بے مثال دیکھنے میں مئو ہو گئی اور بے خبری میں پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی یہ انسان نہیں بلکہ ایک بڑی شان والا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر سما رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور اس نے کہا یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق پر میں تم سے ملامت کرتی رہی، تم نے اسے ایک بار دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن میں نے مختلف اوقات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا سب دیکھا ہے، کیونکہ وہ میرے گھر میں ہی رہتا ہے، اسی لیے میں اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں اور اس سے وصال کی طالب ہوئی، تاہم اس نے پاک دامنی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور مجھ سے منہ موڑے رہتا ہے۔ وہ اپنی ملکوتی روح کے ساتھ فقط اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور پاک دامنی کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اس کے باوجود بھی میں اس سے بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں اور اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کرا دیا جائے گا۔ وہ دن بھی گزر گیا تو عزیز مصر کی بیوی پھر سے یوسف علیہ السلام کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ وہ بالکل نا امید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے ہاتھوں سخت پریشان تھے۔ وہ عورتوں اور بالخصوص عزیز کی بیوی کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ بلا شبہ ایک مومن ہر حالت میں خدا کی پناہ مانگتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا اے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے، اور اگر تو مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کا شر مجھ سے دور نہ کر دے، وہ خطرہ میرے نزدیک پہنچ جائے گا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑھے میں جا گروں اور میرا نام جہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی اور کہنے لگی یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کا بھٹا لگا دیا ہے، اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو ڈالو۔ اگرچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ان کی قمیض کے بارے میں گواہی بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بھڑکاوے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا اور وہ غیب بند ہو گئے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا اسی دن بادشاہ کے 2 نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 2 آدمی ان کی باتیں سننے پر آمادہ ہیں
انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم بھی ان علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے، اور مجھے خوابوں کی تعبیر دے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ پھیر لیا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے منکر ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوں، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیں۔ اے میرے ساتھیوں، تم ہی انصاف کرو، کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بہتر ہیں یا خدائے واحد کا حال بہتر ہے؟ یہ بت جن کی پرستش تم کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں کہ تم نے اور تمہارے آباؤں نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کی حقانیت کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اس کی آزادی کا حکم صادر ہوگا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ اور جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دی جائے گی اور سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے اس کا ماंس نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ان کے خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کیے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساقی کو جلد ہی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کریں۔ لہذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دے۔ اور ان دونوں اشخاص کے خوابوں کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال قید خانے میں گزارنے پڑے۔ ایک صبح کو جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو ایک خواب جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قوم کے علماء اور روسا کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس نے اپنا خواب ان سے یوں بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی اور خوبصورت گائیں ندی سے نکلی اور ایک سبزار چارہ میں چلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد 7 کمزور اور بد شکل سی گائیں پانی سے باہر آئیں اور وہ پہلی 7 گایوں کو کھا گئی۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی۔ خواب میں بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علماء نے بہت غور و خوف کیا، لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے، اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ہم بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس خواب نے اس ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اسے برسوں پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک عالی ذر، روشن خیال اور دانشمند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں تاکہ میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں۔ وہ ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے راست گو یوسف علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا گئی اور پھر گندم کی 7 ہری اور 7 پشت بالیاں نظر آئیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں قوم کی طرف لوٹ جاؤں اور انہیں اس سے باخبر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین اور دنیا کے معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوش بختی کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی،
اور فرمایا مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے، جن میں پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشان سے دوچار ہوں گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سالوں میں کھیتی باڑی کو وسعت دو اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو۔ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق صرف کرو اور بقایا کو باریوں کی شکل میں ذخیرہ کر لو تاکہ خشک سالی اور قحط کے دنوں میں اسے کام میں لا سکو۔ ساقی فوراً ہی بادشاہ کے پاس آ پہنچا اور اس کے خواب کی یہ تعبیر اسے بتائی۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا رنج و غم زائل ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تعبیر اس کے خواب کے عین مطابق ہے جو کسی بہت ہی عقل مند آدمی نے بیان کی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانی اور مشکلات میں اس سے مدد لے سکوں، اس کے نظریات سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ اس پر شاہی نمائندے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دلانے کے لیے قید خانے پہنچے، لیکن انہوں نے رہائی حاصل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت ان کے لیے آزادی کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ وہ 16 سال سے قید خانے کی گھٹی فضا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک عرصے سے انہوں نے کھلے آسمان میں سورج، چاند اور ستاروں کو نہیں دیکھا تھا، کبھی آرام کی نیند بھی نہیں سوئے تھے اور کبھی ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے کہ انہیں معافی کے طور پر قید خانے سے رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے، میری مثل نہ پڑھ لے اور میری بے گناہی اس پر ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصر عورتوں سے یہ دریافت کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔ شاہی نمائندے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے صورتحال سے مطلع کیا کہ بادشاہ نے مصر کی عورتوں، جن کے نام شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے، اپنے پاس بلایا اور ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ اب ان عورتوں کو بھی حقیقت کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ انہوں نے مستحقہ طور پر گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کر لیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ امید قید آزاد ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ بڑے اشتیاق کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ۔